آپ کی بات میں اتنی سچائی ہے کہ ہم آپ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی اور صداقت پر کوئی داغ و دھبا نہیں ہے، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کوئی کہتا ہے تیرے علاوہ اللہ کو کوئی آدمی نہیں ملا، کوئی کہتا ہے ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے، کوئی کہتا ہے ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ اور بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی، اپنا آبائی وطن کو آپ نے کیوں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر سے پیار ہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، مکۃ المکرمہ کو دیکھ کر، کعبہ کو دیکھ کر یوں فرماتے ہیں اے چھوڑ کر نہیں جاتا اگر میری قوم میرے اوپر ظلم کر کے یہ وطن چھوڑنے پر مجھے مجبور نہ کرتی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو آبائی وطن سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھیں پرنم ہیں، پھر بھی آپ نے مکہ چھوڑا۔ اللہ 40 سال سے پہلے ہر آدمی آپ کو امین کہتا ہے، بچہ بچہ کہتا ہے کہ یہ سچا ہے، ہر آدمی۔ اور یہ یہاں دیکھیے آپ، اس سے اندازہ آپ کو لگے گا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت دی، پہاڑ کی چوٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیتے ہیں، اور بلانے کے بعد پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر آپ نے ان کو دین کی باتوں کو، ایک اللہ کی باتوں کو سنانے لگتے ہیں، لیکن سنانے سے پہلے میرے آقا نے پہلے اپنے آپ کو رکھا ہے۔ کیا فرماتے ہیں آقا؟ اے لوگو، 40 سال تک میں آپ کے بیچ میں رہا ہوں، 40 سال تک میں آپ کے بیچ میں ہوں، آپ میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ میرے اخلاق کے بارے میں، میرے کیریکٹر کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، لین دین، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا خیال ہے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو لوگوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی پر کوئی داغ نہیں ہے، آپ کی صداقت پر کوئی داغ و دھبا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور وہ لشکر، وہ فوج ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تمہارے اوپر وہ لشکر حملہ کرنے والا ہے، آپ یقین کریں گے؟
مکے کا سردار کہتا ہے کہ اگر لشکر نظر آیا تو ٹھیک ہے، اگر لشکر نظر نہیں آیا، اپنی آنکھوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جھوٹی ہیں۔ اے محمد، آپ کی بات میں اتنی سچائی ہے کہ ہم آپ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اتنی بڑی بات تھی یہ کہنا کہ ہماری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہے اگر وہ لشکر نظر نہیں آیا، لیکن آپ کی بات جھوٹی ہو جائے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی 40 سال سے پہلے، چونکہ آپ ان میں موجود ہیں، ان کے درمیان ہیں، آپ نے اپنی زندگی کو رکھ دیا ہے۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی اور صداقت پر کوئی داغ و دھبا نہیں ہے، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا، جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو نام لیوا تھے وہ جان لیوا بن گئے، جو اپنے تھے وہ پرائے بن گئے، یہاں تک سے سب سے پہلا پتھر مارنے والا کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے نبی کے حقیقی چچا ہے۔ میرے نبی نے اپنی زندگی کو ان کے سامنے رکھ کر یہ کہا کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، کوئی نہیں معبود الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ عبادت کے لائق ہے، وہی پوجنے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ دشمن ہو گئے، پتھر مارنے شروع کر دیے، کوئی گالی دینا، کوئی تانا دینا۔ اب یہاں سے ظلم اور ستم کے پہاڑ مکے والوں نے نبی کے اوپر توڑنا شروع کر دیا۔ جس راستے سے گزرتے ہیں کانٹے بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی گزرتے ہیں، دیوانہ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی بازاروں میں جا کر، عکاظ ایک بڑی منڈی تھی، بڑا بازار تھا یہ، عکاظ کے نام سے، اس منڈی میں کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے نبی نے دعوت دین کا پیغام دینا شروع کیا۔ مکے والے میٹنگ کر لیے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں کہ ان کو کسی سے بات کرنے نہیں دینا ہے، جو بھی ان سے بات کرتا ہے وہ ان کا ہو کر رہ جاتا ہے، اسی لیے بات کرنے نہیں دینا۔ جب یہ کسی سے بات کرے تو پیچھے سے ہنگامہ شروع کر دو، پیچھے۔ اللہ کے نبی پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر گھر میں جا کر دعوت دے رہے ہیں، گھر گھر میں جا کر کے، بازار میں، گلیوں میں جا کر کے ایک اللہ کے طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ لوگوں نے آنے کے بجائے گالیاں دینا شروع کر دی۔ جب لوگوں نے زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا طائف کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو لے کر طائف جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہاں کے سرداروں سے ملتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی پہنچے، ایک روم میں تینوں سردار بیٹھے ہیں، ایک کعبے کا غلاف سی رہا ہے اور دو باتیں کر رہا ہے۔ کعبے کا غلاف سینے والا، اللہ کے نبی یہ سوچ رہے کہ ان تینوں تک اگر دین پہنچ گیا کامیابی مل گئی، لیکن
اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں میں مکۃ المکرمہ سے آیا ہوں، وہاں والوں نے مجھے مارا ہے، مجھے پیٹا ہے، مجھے گالیاں دی ہے، میری ایک بات نہیں سنی۔ میں آپ لوگوں کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں، اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا لایا ہوا دین آپ حضرات قبول فرما لیں۔ ان میں سے ایک نے کہا اللہ کو تیرے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا۔ ایک نے کہا لا یکلمک، میں بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایک نے کہا اخرج من بلدنا، ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ عرب کا یہ دستور ہے، وہاں کی مہمان نوازی مشہور ہے، لیکن ان لوگوں نے مہمان نوازی کے بجائے، پانی اور کھانا پوچھنے کے بجائے، کوئی کہتا ہے تیرے علاوہ اللہ کو کوئی آدمی نہیں ملا، کوئی کہتا ہے ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے، کوئی کہتا ہے ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور یہیں پر بس نہیں، لڑکوں کو پیچھے لگا دیتا ہے، جاؤ ان کو مارو۔ اب اللہ کے نبی آگے آگے چلتے ہیں، پیچھے سے لڑکے کنکر، چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر میرے نبی کو مارنا شروع کرتا ہے۔ یہ لڑکے مار رہے ہیں، جہاں وہ کنکر لگتا ہے وہاں سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے، اور کئی میل تک طائف کی سرزمین میں طائف والوں نے میرے اور آپ کے نبی کو پتھر مارا۔ وہ خون ایک دم نہیں نکلتا، جہاں پتھر لگتا ہے وہاں سے خون بہنا شروع ہوتا ہے، اور پھر خون سوکھنے کے بعد وہ جم جاتا ہے۔ وہ پتھر مارتے رہے اور نبی چلتے رہے کہ تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، کہ زخموں سے بھرا جسم پیمبر یاد آتا ہے۔ رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے کہ لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے سارے، لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے سارے۔ وہ پتھر مارتے تھے آپ جس جانب گزرتے تھے، محمد مصطفیٰ پھر بھی دعائیں خیر کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، جب ایمان کی دعوت دینے گئے لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیا، اور اللہ کے نبی پتھر کھا کر ان کے لیے دعا کرتے۔ یا عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ظلم زیادہ ہو گیا تو طائف کا رخ کیے، طائف والوں نے بھی بات نہیں مانی، مکۃ المکرمہ آئے۔ مکۃ المکرمہ میں چھپ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ دین جو پھیل رہا ہے، اس دین کو پھیلنے سے روکا جائے، اعوذ باللہ محمد کو قتل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کا ظلم دیکھ کر، چونکہ جو بھی ایمان قبول کرتا ان کو مارتا پیٹتا،
کفار مکہ اس سے مارتا، تو میرے آقا نے فرما دیا کہ ہجرت کر لو. ہجرت، کوئی حبشہ جا رہے ہیں، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہے نا، حبشہ کی طرف، پھر مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیے. پھر آپس میں کہنے لگے کہ اگر اسی طرح سے تمام کے تمام لوگ ایمان قبول کرتے رہے اور ہجرت کرتے رہے اور مدینے میں جا کر ایک بڑی لشکر تیار کر کے کہیں مکے کے اوپر حملہ نہ کر دے، اسے روکا جائے. تو ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، اور یہ میٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ ایک میٹنگ ہال ہے جس کا نام دار الندوہ ہے، اور اس ہال کو بنانے والا قصی بن کلاب ہے. جو بھی کفار مکہ مشرکین مکہ میٹنگ کرتے اسی ہال میں میٹنگ کرتے، اور ایک شرط یہ تھی اس حال کے ممبر بننے کے لیے کہ 40 سال کے بعد ممبر بنتا. 40 سال جب تک 40 سال سے اگر عمر کم ہے تو وہ اس کو ممبری نہیں دی جاتی، ان کو مشورے میں شامل بھی نہیں کیا جاتا، جذبات والا نہیں. لیکن ایک واحد شخص ہے جس کا نام ابو جہل ہے، 40 سال سے پہلے ان کو ممبری عطا کر دی تھی لوگوں نے، اتنا بڑا شاطر تھا. بہرکیف اس دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، میٹنگ ہو رہی ہے، بڑے بڑے سردار عمر دراز لوگ آئے. اس میں ایک ایسا بھی شخص ہے، سفید داڑھی ہے، داڑھی لمبی ہے، بڑا بہترین حبہ جبہ پہن کر کے آ کر بیٹھا ہے. اب سب آپس میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سردار آ گئے، یہ آ گئے، یہ آ گئے، لیکن وہ شخص نیا نظر آیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ ممبر تو نہیں ہے یہاں کا، اس حال کا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا من انتا، کون ہے آپ کیسے آ گئے، کس کی اجازت سے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں سوچ رہا تھا شاید میری بھی ضرورت پڑے گی اس لیے میں آ گیا، میں بزرگ آدمی ہوں، عمر والا ہوں، میری ضرورت پڑے گی. آپ کو معلوم ہے کیا میٹنگ ہو رہی ہے، کیا ایجنڈا ہے میٹنگ کا؟ نے کہا مجھے معلوم ہے، علم ہے مجھے، اس لیے تو آیا ہوں. تو ایک شخص کھڑا ہو کر کے میٹنگ کا ایجنڈا سنانے لگا کہ دیکھو آج کی جو میٹنگ کا ایجنڈا ہے وہ یہ کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تاکہ جو وہ دین لے کر آئے ہیں وہ دین یہیں پر ختم ہو جائے. آج بھی دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی جو سازشیں کر رہے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دین اسلام نہ ختم ہوا تھا نہ ختم ہوگا، ہرگز نہیں. یہ نبی کا لایا ہوا دین ہے، دین حق ہے، اور اس دین کو جتنا آدمی دبائے گا اتنا ہی یہ دین ابھرے گا. دیکھ لیجیے، آپ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، دین سے مسجد سے دور ہے، لیکن جب کوئی دین کی بات آ جاتی ہے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دیتا ہے، قرآن کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، وہ بھی دین کی حفاظتی بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو دین مٹنے والا دین نہیں ہے. پہلے بھی لوگوں نے کوششیں کی مگر دین پھیلا، اسلام پھیلا. اس میٹنگ میں بھی آپ دیکھیے شیطان کیا کہتا ہے، اسی لیے کہ یہ سفید داڑھی اور بہترین حبہ جبہ پہن کر کے جو آیا ہے یہ عام آدمی نہیں، یہ سب سے بڑا شیطان ہے، انسانی شکل میں آ کر میٹنگ میں شامل ہوا ہے. آج کا یہ شیطان، آج کا یہ ظالم کچھ بھی نہیں ہے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب میٹنگ شروع ہوئی،
باتیں شروع ہوئی میٹنگ میں. ایک نے کہا کہ محمد کو شہر بدر کر دیا جائے، ہمارے شہر سے نکال دیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا یہ بات درست ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. شیطان اٹھ کر کہتا ہے نا، یہ کرنے مت جاؤ، اس لیے کہ اگر یہ کرنے جاؤ گے، جہاں اور جس شہر میں وہ بندہ جائے گا، ان کی زبان میں اتنی فصاحت ہے، بلاغت ہے، اتنی میٹھی زبان ہے، عادت اور اخلاق کے اتنے اچھے ہیں کہ سب ان کے ہو جائیں گے. یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے. ایک نے کہا ایک گھر کے اندر بند کر دیا جائے محمد کو، کھانا پینا بند کر دیا جائے، اس طرح سے وہ مر جائیں گے، نعوذ باللہ. تو لوگوں نے کہا یہ ٹھیک لگ رہا ہے. شیطان نے کہا نہیں، اگر ان کے ماننے والوں کو معلوم ہو گیا تو اپنی جان پر کھیل کر وہ محمد کو بچا کر لے جائیں گے، اپنی جان دے دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے، لیکن محمد کے اوپر آنچ آ جائے ان کو برداشت نہیں ہوگا. نا، یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں. ابو جہل کھڑا ہوا. ابو جہل نے کہا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ مکے میں کئی قبائل ہیں، کئی قبائل ہے. اللہ اکبر، ایسا نبی ملا ہے پہلے ایمان کی دعوت دیتے ہوئے پتھر کھائے، خون کے فوارے نکلے، اور جب ایمان قبول کر لیا اب اپنی امت، گنہگار امت کے لیے رات کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت کر دے. تو عرض کر رہا تھا، جو نبی گالیاں سن کر دعاؤں کا تحفہ پیش کرتے ہیں، آج اس نبی کو مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے مشورہ کیا جا رہا ہے کہ اس نبی کو مار دیں گے. ابو جہل نے کہا کہ مکے میں کئی قبائل کے لوگ ہیں اور مکے کے اطراف بھی کئی قبائل رہتے ہیں. ایک ایک نوجوان بڑے باڈی بلڈر تگڑا، ان کو ایک ایک کا انتخاب کیا جائے، اور جب محمد آرام کرتے ہیں رات کو، دیوار چھلانگ کر کے آئیں گے اور آ کر ان کو قتل کر دیں گے. یہ مشورہ ہو رہا ہے. ادھر اللہ پاک نے قرآن مقدس نبی کے اوپر اتار دیا ہے، واللہ خیر الماکرین. اللہ کی تدبیر، ان کی تدبیر کیا کام آ سکتی ہے اللہ کی تدبیر کے سامنے؟ قرآن نازل، اللہ کے نبی نے ابو بکر کو کہہ دیا جا کر کے دوپہر کا وقت ہے کہ ہجرت کا وقت آ گیا ہے، تیار رہو، تیار رہو. حضرت ابو بکر کی ایک بات سناؤں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا رفیق کون ہوگا اس سفر میں؟ آپ کا رفیق کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے دوپہر میں فرمایا، اے ابو بکر، جس رب نے ہجرت کا حکم دیا ہے وہی رب نے رفیق سفر آپ کو چنا ہے. میرے رفیق آپ ہوں گے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ خوشی کے آنسو تھے. بہرکیف اللہ کے نبی آئے رات کو آرام فرمانے کے لیے، اور ادھر شیطان نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیر نہ کرنا، جلدی کرنا، اگر محمد کو قتل کرنا ہے تو. سارے بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے پہلوان رات کو تلواریں لے کر آ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ
اللہ کے نبی کے گھر کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کے نبی اندر ہے. حضرت علی آتے ہیں. حضرت علی نے آ کر اللہ کے نبی کو جگایا. اے اللہ کے نبی آپ آرام فرماتے ہیں. آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا ہے. نیام سے تلواریں باہر نکال لیے ہیں. ننگی تلواریں یوں فضا میں لہراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے, محمد کا سر الگ کر دیں گے. حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی گھبرانے والی بات نہیں, مارنے والے اب آئے ہیں, بچانے والا پہلے سے ہی موجود ہے. یہ مارنے والے اب آئے ہیں اور بچانے والا پہلے سے ہی موجود ہے. علی, میں ہجرت کرنا ہے, لیکن آج کی رات ہی مجھے نکلنا ہے. کیسے نکلیں گے یا رسول اللہ؟ دروازے پر دشمن ننگی تلوار لیے کھڑے. امام الانبیاء نے فرمایا, علی گھبرانے والی بات نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. آج یہ چاہے جتنا بھی زور لگا لے, جتنا بھی یہ کوششیں کر لے, اللہ کی قسم اللہ کی طاقت ایمان والوں کے ساتھ ہے. ایمان والوں کو اللہ نہیں چھوڑتا. یہ میرا کہنا ہے, میرا ماننا ہے, میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے. مشکلات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہے, لیکن میرا رب ایمان والوں کو نہیں چھوڑتا. علی, کوئی بات نہیں, آج آپ کو یہ کام کرنا ہے. کیا؟ میں تو آج نکلنا ہے, میں نکل رہا ہوں. یہ کچھ امانتیں ہیں جن کو مارنے کے لیے تدبیریں اور چال چلی جا رہی ہے. چال اور اسکیم بنایا جا رہا ہے کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے, اور وہ نبی جاتے وقت بھی دشمنوں کی امانتوں کی پرواہ کر رہے ہیں. علی, فلاں سردار کی یہ امانت ہے, فلاں سردار کا اتنا پیسہ ہے, فلاں سردار کا اتنا کپڑا ہے, یہ سامان ان کو پہنچا دینا, اور پہنچانے کے بعد آپ بھی مدینہ آ جانا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا, علی ایک بات بتاؤ, آپ کی ساری زندگی میں سب سے اچھی رات, سکون کی رات جو آپ نے نیند بھر کر سویا ہو, کون سی رات تھی؟ جو سب سے زیادہ راتوں میں آپ کو اچھی رات لگی. یقیناً ہر آدمی اپنے حساب سے سوچتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی نے فرمایا, میری اس پوری زندگی کی جتنی بھی راتیں ہیں, سب راتوں میں سب سے اچھی رات ہجرت والی رات تھی. لوگوں نے کہا, علی وہ رات تو خطرے کی رات تھی, ڈرنے کی رات تھی, دشمن ننگی تلوار لیے باہر کھڑے تھے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر وہ رات پرسکون رات کیسے بن گئی؟ پھر وہ رات میں آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ حضرت علی نے فرمایا, مجھے میرے رب کی قسم ہے, وہی ایک رات ہے جس رات میں نے اب نیند بھر کر کے سویا ہے. لوگوں نے کہا, وہ کیسے؟ حضرت علی فرمانے لگے, اے لوگوں, میرے نبی نے یہ کہا کہ اے علی, صبح ہوتے ہی یہ امانتیں ان کو دے دینا اور تم مدینہ آ جانا. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مدینے میں پہنچنے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی.
اسی لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے کہا ہے جب تک میں مدینہ نہیں پہنچوں گا موت مجھے نہیں آ سکتی۔ اللہ کی قسم، کیا ایمان ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا یقین ہے کہ حضرت علی یہ فرما رہے ہیں تلوار کے سائے میں مجھے نیند آئی اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان تھا۔ اور ہوا، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، اللہ کے نبی اب نکل گئے، نکلے، اور جب دشمن چھلانگ لگا کر آئے، قم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جا، اٹھو۔ حضرت علی نے چادر ہٹائی، ابو جہل نے دیکھا یہ تو محمد نہیں علی ہے، علی ہے۔ اب حضرت علی کو دیکھ کر ابو جہل حیران، پریشان، سرگردان ہو گیا، جس کو میں نے محمد سمجھا وہ تو علی ہے۔ ابو جہل نے پوچھا علی محمد کہاں گئے، محمد کہاں ہے؟ اب حضرت علی ہے، خدا کے ولی ہیں، علی جھوٹ نہیں بولتے، علی تکیہ نہیں کرتے، علی کو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اور نبی کا راز بھی نہیں بتانا ہے۔ بقایا باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔